السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج یہاں موسم 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میرے آئی فون پہ میں نے سینٹی گریڈ پہ کیا ہوا ہے اور اینڈرائڈ فون پہ فارن ہائٹ پہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 32 یہ 1-2 تک جائے گا، بٹ انشاءاللہ آج میں واک کروں گا۔ اٹس اے بیوٹیفل ڈے، تھوڑا گسٹی ہے، ونڈس چلیں گی، لیکن اس حساب سے تھوڑا سا مشکل ہے، ٹائمس ہو جاتا ہے، پھر میں مال کے اندر واک کر لیتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک۔ آپ ڈیونچی کو جانتے ہوں گے، جو 15ویں صدی کا بہت بڑا پولیمیتھ تھا، آرٹسٹ تھا، میتھمیٹیشین تھا، جیومیٹریکل فگرز بناتا تھا، جو بیسیکلی ریاضی کے اصولوں پہ بنتی تھی، آرٹسٹ۔ اور اس نے کہا تھا کہ آرٹ اینڈ سائنس آپس میں ملتے ہیں۔ ڈیونچی نے کہا تھا کہ یہ آج میں آپ کو یہ چیز، ان ڈیونچی کو تو آپ نے پڑھا ہوگا، مزید بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت بھی ایک ڈیونچی موجود ہے، اس کا نام جیسن پیجٹ ہے، اس کی عمر 55 سال ہے، اور وہ کوئی 32-33 سال کا تھا کہ جب وہ ایک کلب سے باہر نکل رہا تھا، کروکے کلب سے، تو اس کو روب کرنے کی کوشش کی، تو اس کو ہٹ کیا بیک میں سر کے، اور کڈنی پیچھے سے اس کی کڈنی سلائٹلی ڈیمیج ہوئی، لیکن زیادہ دماغ کا بہت شدید اثر پڑا۔ وہ کوئی 2003 تھا شاید، یہ 1970 میں پیدا ہوا۔ میں نے دونوں ڈیونچی اور اس کی تصویریں بھی ادھر لگائی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ اس شخص کو اس سے میتھمیٹکس میں عبور حاصل ہو گیا، چیزوں کو میتھمیٹیکلی ریاضی کے حساب سے دیکھنے کا طریقہ آ گیا، سلیقہ آ گیا، شعور آ گیا۔ ایکچولی میں نے کافی سارے لوگ دیکھے ہیں جن کو بجلی جب پڑتی ہے یہ ڈیف ہو جاتے ہیں، یا اس سے میں نے کتابیں ان کی پڑھی ہیں۔ ایک بہت مشہور تھا، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں اس کا، ڈاکٹر، وہ بھی کوئی 200 سال پہلے امریکہ میں ہوتا تھا، اور اسی طرح اس کے اس سے اثر ہوا تھا، اور وہ اس سے پھر ڈسٹنٹ ویونگ کرتا تھا۔ لائک اگر وہ ادھر نیو جرسی میں بیٹھا ہے، کیلیفورنیا میں کوئی مریض ہے، تو وہ دیکھ لیتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ کیا سلسلہ ہے اور کیا معاملات ہے، آپ کو کیا مرض ہے۔ تو یہ ایکچولی پردہ اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال کے مطابق ہماری جو 5 سینسز ہیں، یہ بھی کافی ہیمپر ہو گئی ہیں۔ اب میں تو 5 سینسز سے کام لے رہا ہوں نا، یا چلے میں پائسز ہوں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کریٹیوٹی ہے، پائسز میں 6 سینس تھوڑی سی آ جاتی ہے، زیادہ آ جاتی ہے، آبزرویشنز بڑی کرتا ہوں۔ ایکچولی بیسیکلی ڈیونچی کا میں ابھی اس کے موٹے موٹے اصول بتاؤں گا بھی آپ کو، پھر ریپیٹ کروں گا کہ آبزرویشن پہ زیادہ تھا، سین۔ ایکچولی یہ سب کچھ آپ کا اپنا پرسیپشن ہے، دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا، احساس۔ اب آپ دیکھیں، آپ مادہ پرستی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یو آر امپریسڈ، آپ کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ کاریں، یہ لیموزینز، بنگلے، اور یہ عیاشی، اور یہ دولت، اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کا پرسیو، آپ چیزوں کو کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ کریکٹلی چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، اس سے اسی طرح کے افیکٹ ہوں گے، پھر ایکشن ری ایکشن آ جاتا ہے، کوزل، پھر کارما کی بات ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ایک چیزیں ان ایگزسٹنس ہے، ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ ان کو پرسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ کن فیکون والا معاملہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اور ایک کاسمک ڈانس ہے، ایک سائیکل ہے جس میں یہ چلتے ہیں۔ لائک فرض کریں میں آپ کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہوں، آپ مجھے ایک بالکل نقطہ سمجھ لیں، پھر اس نقطے کو بڑھاتے رہیں، گیلیکسیز، یونیورس، سارا یہ جون سا پوری کائنات ایک سرکل بن جاتی ہے۔ آپ ہول کا حصہ ہے، اور آپ اس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔
آپ کی اپنی ایک وائبریشن ہے، آپ کی اپنی ایک فریکوینسی ہے جس پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے فزیکل باڈی کے حساب سے بھی بتایا تھا. تو میں پرسوں ایک صاحب نے مجھے میرے فیس بک پہ، میں نے ویلاگ فیس بک پہ لگاتا ہوں، کامنٹ میں اس کا بھیجا. It was new to me, I did read about it and I liked کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ واقعی یہ ٹروتھ ہے. یہ جو بابے، فقیر، پیر، اسپرچولسٹس جو فیکٹس بتاتے ہیں ان کو میتھمیٹیشین بھی پروو کرتا ہے. یہ سائنس اور آرٹ کا ملاپ، یہ کائنات کا رقص ہے. کائنات کا رقص سائنس اور آرٹس کا ملاپ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو ڈسائفر کرنا بہت آسان ہے. میں اس کی جو بہت زبردست باتیں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چونکہ وہ انگریزی میں تھیں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو اپنے حساب سے ہی دیتے ہیں، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے وہ بتا دیتا. اچھا، یہ جیسن پیجٹ جو ہے نا، یہ he acquired سیونٹ سنڈروم. سیونٹ کہا جاتا ہے کہ جو میتھمیٹیکلی چیزوں کو، سیونٹزم ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں صرف 40 سیونٹ ہے. اور ڈاکٹر ڈیرل ٹریفٹ ایک ورلڈ وائڈ ایکسپرٹ ہے سیونٹزم پہ، اس نے یہ چیز کو لیبل کیا. چیز تو ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر رومی صاحب فرماتے ہیں کہ شناخت تو ہم خود دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں، ایگزسٹینشلسٹ تھیری میں جیسے ہم بلیو کرتے ہیں. تو سیونٹزم اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سینگ دا ورلڈ تھرو میتھمیٹیکل لینس. آپ کی جو اینک کا لینس ہے نا، دیکھنے کا چیزوں کو، یہ میں اینک سے دیکھ رہا ہوں نا، یہ میتھمیٹیکل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی جیومیٹریکل میں میرا دل بڑی دفعہ کرتا ہے، ادھر پیچھے انشاءاللہ میں کسی وقت لاؤں گا، مجھے بھی فگر سے تھاٹ ایکسپلین کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت پیجٹ از ون آف دا اونلی 40 پیپل ان دا ورلڈ وچ ایکوائرڈ سیونٹ سنڈروم. ٹھیک ہے جی. اور وہ اب سمجھتا ہے پیجٹ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گفٹ تھا میرے لیے جو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس نے پھر کیا کیا باتیں کی. ٹھیک ہے جی. کچھ چیزیں irrelevant ہیں، مین آپ کو میجر بتانے کی. دا اٹرنل فیڈ بیک لوپ. دا سرکٹ از ناٹ اسٹیٹک. یہ سرکٹ جو پورا کاسمک سرکٹ ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سارے موومنٹ میں ہیں، مطلب گھوم رہے ہیں. چاند بھی، سورج بھی، زمین بھی. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی کسی کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے. The circuit, it's a life, dynamic and infinite. یہ infinite ہے بالکل، اور seamless ہے، like اس کی کوئی borders نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جو بدھسٹ تھاٹ میں بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. The singularly projects quantum states through Hawking radiation. The event horizon reflects these states back and the cycle begins again. Reflections ہے، وہ سائیکل پھر بن جاتا ہے، وہ پھر ریفلیکٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ پورا کاسموس جون سا ہے، یہ چل رہا ہے. ایچ روٹیشن آف اے لائٹ کلاک ایڈس ٹو دا ٹیپسٹری آف ریالٹی، کریٹنگ اے یونیورس دیٹ از بوتھ ٹائم لیس اینڈ ایور چینجنگ. اچھا، یہ گھڑی میں ہم نے اسے بند تو کیا ہوا ہے، مطلب 24 گھنٹے میں یہ سرکل کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن یہ ایور چینجنگ ہے. پاسٹ کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، پریزنٹ جو ہے، فیوچر کا بھی ہے. یہ بالکل اسی طرح ایور چینجنگ چل رہا ہے. ٹائم لیس ہے، ٹائم لیس ہے. ٹائم میں تو ہم نے 24 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں نا. ایک دن ہوگا یا مہینے 30-31 دن ہوں گے، پھر سال ہوگا، لونر کیلنڈر ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. The cosmological constant ensures that this process never ends.
powering the eternal feedback loop of creation and reflection. अच्छा, ये प्रोड्यूस हुई जा रहा है. आप देखें, आप जब वो लाठू को घुमाते हैं ना, फोर्स देते हैं, तो वो कुछ देर तो वो घूमता रहता है, फिर बंद हो जाता है. या बैटरी सेल से जो आप चीज़ें चला रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस फोर्स इसको मिल रही है, ये घूमी जा रहा है. इट्स इन सर्कुलेशन. ठीक है ना जी. A universe of possibilities. ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. The universe as described by QIH, वो quantum उससे, is not a collection of random events. It is carefully orchestrated symphony, a circuit of light and information where every particle, every force and every thought is connected. अच्छा, उसने कहा कि ये जो इस तरह घूम रहा है, ये ऐसे नहीं है कि कोई जर्रा इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. नो 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 नो. ये एक सिम्फनी में, एक पैटर्न में, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, एक वाइब है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है. ठीक है जी. हर्ट्स की मैंने वो फ्रीक्वेंसी भी एक दफ़ा आपको समझाई थी. ठीक है. तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप लोग चल रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, नॉट अ कलेक्शन, इट इज अ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड. द सिंगुलैरिटी एंड द इवेंट होराइजन, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स create a balance that sustains existence. इसमें बैलेंस है. एग्जिस्टेंस में ना एक बैलेंस है. ठीक है जी. नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये दो पोल्स हैं, जैसे वो नेकी बदी साथ साथ चल रही है, उसमें बैलेंसिंग फैक्टर है. ये देखें, ये बात है जो मैं कहता हूँ कि ये बदी का साइकिल पाकिस्तान में पूरा हो रहा है. गालिबन पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम ने जो बदी फैलाई, उसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है. ट्रम्प तो जस्ट वो अब अकाड़ पछाड़ कर रहा है, दाएं बाएं किक्के मार रहे हैं. पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा, आप देख लेना. मतलब मैं कल ही चीन के साथ फौज का पढ़ रहा था, नेवल एक्सरसाइज में उनको बुला रहे हैं. बाप चीन के मिन्नते कर रहा है, बेटा अमेरिका की मिन्नते कर रहा है. तो ये सारा हड़बूस सा निज़ाम हो गया है. The angular frequencies of light clock encode the answer to the universe's deepest questions, and the Casimir effect ensures that the circuit never stops spinning. एंगल से उसने कहा जो इफेक्ट्स आते हैं बाकी टोटल से, उससे ये साबित होता है कि ये जौन सा है, ये स्पिनिंग बंद नहीं होगी. ये स्पिनिंग ही धड़कन है. ये सारा स्पिनिंग से चल रहा है. वी आर द लाइट, जो बात के लिए मैं आपको ये पढ़ाना चाहता था. हम रोशनी है, ये एनर्जी है हमें, जो लाइफ स्पार्क है, ये हमें एनर्जी है. As we look up at the stars, we are reminded that we are parts of this circuit. हम इस सर्किट का पार्ट हैं. The light that flows through the singularity and the event horizon flows through us. We are not separate from the universe. ये जो रोशनी है हम में से गुजर रही है, ये जो सूरज की रोशनी है, ये eternal light हम में से गुजर रही है. एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड है. इधर लाइट डिपॉजिटरी है, वो कनेक्टेड है एंटेने के साथ, यूनिवर्स के साथ. वो मैं कॉस्मिक डांस का हिस्सा जो आपको बताता हूँ. ठीक है. अच्छा, द लाइट दैट सिंगुलैरिटी थ्रू, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स. वी आर इट्स रिफ्लेक्शंस, इट्स क्रिएशंस, इट्स स्टोरी टेलर्स. क्या जबरदस्त 3 अल्फाज इस्तेमाल किए. ये जो सारी रोशनी है, हम उसकी रिफ्लेक्शन है, हम उसकी क्रिएशन है, हम को क्रिएटर्स भी हैं. वो देखा ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी आर ऑल को क्रिएटर. ये मैथ्स के हिसाब से बता रहा है. अभी जो पैराग्राफ मैं इसका नहीं बता रहा, वो बड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है, कैसे ये एलिमेंट से मैथमेटिकली इसे डिस्क्राइब करता है. Each moment of our lives is encoded in the holographic lattice of reality. देखें, होलोग्राफिक मैं आपको अक्सर कहता हूँ, हमारी होलोग्राफिक प्रेजेंस है all over the universe. Each one of us with this blue light.
hologramphically present है, वो पूरे, वो हो ही नहीं सकता. देखें पूरी गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात, उसके साथ अगर हमारा कनेक्शन नहीं है फिर मौत है. मुमकिन नहीं कि हम उनके साथ कनेक्टेड ना हो. ठीक है जी. ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज इनकोडेड. वो स्टोरी टेलर्स पे मैंने नहीं बताया है. बेसिकली मैं वीलॉग्स में आपको अपनी स्टोरीज बताता हूँ. मेरी किताब का टाइटल भी माई लाइफ स्टोरी है. ठीक है ना जी. अच्छा. Each moment of our lives is encoded in the holographic lattice of reality, a small but essential piece of the eternal circuit of consciousness. क्या जबरदस्त इस बंदे ने बात की है. मेरा दिल करता है कि मैं इसको अलास्का जाके मिलूं. इसका देखें दिमाग हिलने से ये कहाँ पहुंच गया. कुछ लोग इस तरह के पाकिस्तान में भी पागल खाने में आपको पाए जाएंगे. वो आपको काम की चीज़ें बताएंगे. उनको घरों से निकाल दिया गया है, उनको सोसाइटी ने धक्के दे के, क्योंकि सोसाइटी तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न, एक अपने पैटर्न पे तकलीदी कंडीशनड चापलूसी वाला उस पे चलाना चाहती है, मटेरियलिज्म वाला चलाना चाहती है. ठीक है जी. द एंड. अच्छा, तो पीस ऑफ इटर्नल सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस है जो सारी ये कवर्ड है. ठीक है जी. ये कॉन्शियसनेस जौन सी है ना, दैट इज द स्पिनिंग इफेक्ट, और हम उसका पीस है. आप देखिए ना, इसमें किधर जन्नत दोज़ख आती है. खुदा के बंदो जान दो यार. दिस कॉन्शियसनेस, दिस लाइट, एंड इट विल नेवर डाई, इट विल रिमेन. कॉन्शियसनेस जब इधर से निकल जाएगी, इस बॉडी से निकलेगी. बॉडी को देखे ना, आपने एक नाम दिया हुआ है जो भी है, XYZ या डिविंची और पैजेट, ये जेसन पैजेट मर जाएंगे. तो वो उन्होंने ये कहा है बेसिकली, तो उस कॉन्शियसनेस ने ये कहा है. मेरी कॉन्शियसनेस ये बता रही है. तो इसीलिए मैं कहता होता हूँ मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं है, अपनी कोई खूबी नहीं है. ना मैं चैनल मोनेटाइज करता हूँ, ना मैं स्पिनोजा की तरह टीचिंग की तरफ जाता हूं कि मेरे में कोई ख़ास बात नहीं है. हाँ, किरदार पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मैं कुछ जॉब्स कर लूँ, कुछ अपने काम कर लूँ. इन द एंड द यूनिवर्स इज मोर देन अ मशीन. ये मशीन से ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ अ लिविंग ब्रीदिंग लाइट बल्ब. मशीन तो होती है ना, उसकी एक एज होती है, वो लाइफलेस होती है मशीन. कहते हैं ना, उसने मैकेनिकली सोचा, मैकेनिकली फैसले किए. ठीक है ना. ये जौन सी है, इसमें बड़ी वो कहता है इट इज अ लिविंग लाइफ है इसमें. ब्रीदिंग, हम ब्रीद कर रहे हैं. लाइट बल्ब, लाइट चल रही है इसमें से, और जो बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे एक्सेल्ड है उनके ज़्यादा लाइट चल रही है. Powered by the infinite energy of the vacuum. कमाल है. Infinite energy है in this vacuum. वो खत्म होने वाली नहीं है. वैक्यूम वर्ड उसने यूज किया है, लेकिन उसमें इन्फिनिट एनर्जी है उसमें पड़ी हुई उस वैक्यूम में. ठीक है जी. ग्लोइंग विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, जो जिस पे मैं बात करता हूँ. वी एग्जिस्ट, आर एक्सिस्टेंस, possibilities of existence, and eliminating the path of creation for all eternity, and illuminating, उसको रोशन कर रही है path of creation को for all eternity. क्या जबरदस्त शख्सियत, क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन. आप जेसन पैजेट को पढ़ें, आप डिविंची को पढ़ें, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल ये बातें जौन सी है. वाकई मैं देख रहा था आज डिविंची के जो नेमली इन अ सम अप फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक कर रहा था. देखें, की पॉइंट्स अबाउट डिविंचीज मेन आइडिया, एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन. He believed that by closely observing the world around him, he could gain a deeper understanding of its complex. Observe करें उसे. इंटेग्रेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, वो पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिविंची सो नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्टिस्टिक
expression and scientific inquiry using his artistic skills to depict his scientific observations. Human anatomy studies. His detailed anatomical drawings demonstrate his dedication to understanding the human body through dissection. وہ ڈیونچی والی بالکل اسی طرح ہے جیسے کبالا نے ہیومن باڈی کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. کبھی آپ کبالا کا ضرور پڑھیں, بڑے فیز سیپریٹ کیا ہوا ہے, پارٹس میں دیا ہوا ہے. رینائنس مین آئیڈیل. ڈیونچیز ڈائیورس انٹرسٹ اکراس آرٹ سائنس just 1 minute, it moved up from here. وہ تھوڑا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے جب. اچھا, ڈیونچیز ڈائیورس انٹرسٹ across art, science, engineering and more exemplify the Renaissance man concept. آپ اپنے آپ کو کیسے رینیسن کا آدمی سمجھتے ہیں. تو یہ تھا جی میرا آج کے موضوع کا. آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ کو ان کا یقین کریں بڑا افادہ ہوگا. ان ٹرمز آف آپ کو فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلین اور کلیئر ہو جائے گی. آپ ملوں کے, تقلیدیوں کے, بدماشوں کے, مادہ پرستوں کے, غنڈوں کے نرغے سے آزاد ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ جو مرنا بھول گئے ہوئے ہیں یہ فراڈیے ہیں سارے. تو فرسٹ ہیو اے تھنکنگ کہ ہم کدھر ہیں, کیا ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کاسمک ڈانس کیا ہے, یہ رقص کے اس کوریوگرافر بھی ہم ہی ہیں, اس رقص کے ہم ہی نے یہ رقص کرنا ہے. ٹرائی ٹو ٹیک ہول دس تھنگ ان دس پرسپیکٹو. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے